Assalamu alaikum and welcome to our podcast on Pakistan's never-ending identity crisis. मैं हूँ लीना सादिक और मेरे साथ हैं अहमद बिलाल महबूब. Assalamu alaikum Bilal साहब. He वालेकुम is the सलाम। he's the president of PILDAT. PILDAT is the Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency. पिछले 22 सालों से ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं on strengthening democracy and democratic governance. It's a non-profit and non-partisan think tank. Bilal साहब, thank you for being here. So we at PILDAT, we've been wanting کہ ہم تھوڑی دیر سے ایک پوڈ کاسٹ شروع کریں. بٹ while thinking about the topic, ہم تھوڑے کنفیوز تھے کہ which area of our expertise should we feature the podcast on. So when we thought about it, we were thinking کہ جو youth ہے پاکستان کی, people like me, even the ones who are very involved in politics, ان کو پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے. مے بی ایکٹیولی انوالوڈ ان لائک آج کل کیا ہو رہا ہے, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, دوز تھنگس, بٹ دے ڈونٹ نو وائی پاکستان واز فارمڈ. دے فیل ویری کنفیوزڈ ایکچولی اباؤٹ دیئر آئیڈینٹی. ایون ود دا پرپز آف پاکستان, وی ہیئر کہ جناح وانٹیڈ اے سیکولر پاکستان, دین وی ہیئر جناح وانٹیڈ این اسلامک اسٹیٹ. تو ہم ایز اے نیشن اینڈ اسپیشلی ایز دا ینگر جنریشن وی آر ویری کنفیوزڈ اینڈ لاسٹ اباؤٹ آر آئیڈینٹی. So we thought we'll make, a podcast that goes into Pakistan's history, starting from the very beginning of how Jinnah envisioned Pakistan, which is going to be today's podcast episode. So Bilal Saab, first of all, why do you think, a country's origin is important, uski origin story or, vision jo country ke piche hai, wo identity, why is that important? بہت شکریہ لینا. یہ جو شناخت کا معاملہ ہے یا آئیڈینٹی کا, یہ لوگوں کا انڈیویجول کریکٹر ڈٹرمن کرتا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کی پرائمری آئیڈینٹی کیا ہے اور ان کو اپنے ملک کی شناخت کے بارے میں پورا شعور نہ ہو, تو پھر وہ بہت سے فیصلے جو قومیں کر رہی ہوتی ہیں, جو فارن پالیسی بنا رہی ہوتی ہیں یا ملک کے اندر پالیسیاں بنا رہی ہوتی ہیں, اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو بیسس ہے آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی شناخت. جب آپ کو اس کا پتہ چلے گا تو پھر آپ بہت سے فیصلے جو پاسٹ میں ہو چکے ہیں اور اس وقت ہو رہے ہیں اس کے اوپر صحیح کامنٹری کر سکتے ہیں, اسے سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے آئیڈینٹی بہت ضروری چیز ہے, ڈٹرمن ہونا اور اس کے بارے میں لوگوں کا پتہ ہونا. لیکن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پاکستان کا کوئی یونیک فینامنا ہے کہ یہاں پہ آئیڈینٹی کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. بہت سی اسٹیبلش کنٹریز ہیں. اب میں کینیڈا میں دیکھتا ہوں, وہاں ملٹیپل آئیڈینٹیز ہیں. وہ فرینچ اسپیکنگ لوگ ہیں, کچھ انگلش اسپیکنگ لوگ ہیں, اور وہ 2 زبانوں میں وہاں پہ لکھا جاتا ہے, سرکاری 2 زبانیں ہیں. برطانیہ میں اس کا ایک حصہ ہے یونائٹڈ کنگڈم کا, آئرلینڈ, تو وہاں پہ آئرش لوگ اپنے آپ کو بطور آئرش, ہم نے کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ کچھ پارلیمنٹیرینس کو بلایا تھا, ینگ پارلیمنٹیرینس کو. تو وہ ایک صاحب جو تھے وہ آئرلینڈ کے تھے, یعنی ناردرن آئرلینڈ کے. وہ ہر جگہ اپنے آپ کو آئرش کے طور پہ انٹروڈیوس کراتے تھے, برٹش نہیں کہتے تھے وہ, اور پاسپورٹ بھی ان کا آئرلینڈ کا تھا. تو یہ اٹس ویری کامن, دنیا کے کئی ملکوں میں شناختیں ہوتی ہیں, لیکن ایک پرائمری شناخت ہوتی ہے اور وہ ڈٹرمن ہونی چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ان کو پرائڈ بھی ہونا چاہیے. ہاں, آئی تھنک دا پرائڈ تھنگ آج کل اور فار اے وائل پاکستانیز کے لیے, younger پاکستانیز کے لیے has become a struggling point, and for that you need to have some sense of کہ پاکستان بنا کیوں تھا اور اس کی ویلیوز کیا ہیں, جو اس کی تھاٹ پروسیس کیا تھا اس کے پیچھے. ون آف دا لیڈنگ ویو پوائنٹس آن دیٹ از عائشہ جلال, آف کورس, ہوز ڈن از a really acclaimed historian and academic, اور انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے آن پاکستان. جناح کے کیا opinions تھے آن پاکستان, what was his thought process, how did he get to making a new country, which is a very rare feat. Not many people in the world have achieved creating a whole new country. Aisha Jalal, I think she says that Jinnah never really wanted Pakistan. وہ ایک bargaining chip تھا. قائد اعظم had thought کہ میں کانگریس کو کسی طرح کنونس کر لوں گا تھرو ٹرائنگ ٹو یوزنگ دس ایز اے پریشر پوائنٹ کہ آپ ہمیں اور کنسیشنز دیں ود ان اے یونائٹیڈ انڈیا اینڈ مے بی اے مور ویکر فیڈریشن کائنڈ آف سسٹم. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس ویو پوائنٹ؟ کین یو ایکسپلین دیٹ ویو پوائنٹ, دس ون کہ جناح ڈیڈنٹ وانٹ پاکستان ریئلی ان دی اینڈ؟
देखिए, जिना की तरफ कायद आज़म की तरफ आने से पहले ज़रा क्विकली मैं बता दूं कि पाकिस्तान की शनाख्त के कॉन्टेक्स्ट में जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो 3 ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे मुसलमानों के अंदर। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था कि हमें अलग वतन की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत से रिलीजियस स्कॉलर्स भी मौजूद थे जो इस बात को कहते थे कि हमें हिंदुस्तान का हिस्सा रहना चाहिए और यहीं पे मुसलमानों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की तलाश करनी चाहिए। बल्कि उनमें से कुछ लोग जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो तो ये कहते थे कि ये हमारा मुल्क है, मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत की है, हमारे कल्चर है, हमारा हर तरफ बिखरा हुआ है, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते। और इसको यहाँ के जो हिंदूज़ हैं या सिख हैं वो एक तलाश में है एक अच्छे पैगाम की, तो हमें उनको मुसलमान बनाना चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यूनाइटेड इंडिया रहे। दूसरा ये था कि वो पाकिस्तान के बारे में तो दो पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो एग्री करते थे, लेकिन उनमें से एक ये कहता था कि ये मुसलमानों का मुल्क होगा, मुसलमान वहाँ रहेंगे। लेकिन एक तीसरा जो ग्रुप था वो कहता था नहीं, ये एक इस्लामिक मुल्क होगा, यानी मुसलमान भी यहाँ रहेंगे और उसका निज़ाम इस्लामिक स्टेट होगी, इस्लामिक शरिया वहाँ पे नाफिज होगी। और ये तीसरा ग्रुप था जो बिलाखिर मेजॉरिटी में था जिसकी बात मानी गई। अब आपने जो सवाल पूछा कायद आज़म के बारे में, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसके बारे में आयशा जलाल ने तो यही बात कही है जो आपने कही कि वो पार्टीशन के हक़ में तो नहीं थे, यानी दिल से वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। वो असल में ये चाहते थे कि पार्टीशन का दबाव डाल के हिंदुस्तान की जो कांग्रेस की क़यादत है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते होंगे कि पार्टीशन हो तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो वो शायद हमारे मुतालबात मान लें। देखिए, उस वक्त मुसलमानों की जो तादाद थी हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, कोई 24% के करीब थी। और मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुतालबा ये था कि वहाँ की जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, कौमी असम्बली वहाँ की जो बाद में बनी, जो इस वक्त लोकसभा कहलाती है, उसमें मुसलमानों को 50% रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो वो सारे वो तैयार नहीं थे। तो ये जो आयशा जलाल के थीसिस के मुताबिक मकसद ये था कि पार्टीशन का दबाव डाल के उनसे ये मनवा लिया जाए कि मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन कम से कम 50% के उसके करीब करीब हो जाए। और भी कुछ बातें थी लेकिन बुनियादी बात ये थी। लेकिन मेरे ख़्याल में कायद आज़म का अपना ख़्याल भी शायद इवॉल्व हुआ होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। शुरू में आपको याद है कि वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के मेंबर थे, मुस्लिम लीग में बाद में आए, फिर दोनों पार्टियों के मेंबर रहे, फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। तो इस तरह नेचुरल बात है कि लोग अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करते हैं, वो अचानक नहीं हो जाती। तो वो शुरू में शायद इस बात के हामी रहे हों कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान रहे, पार्टीशन ना हो। लेकिन मेरा ख्याल एक टर्निंग पॉइंट था 1940 की करारदाद पाकिस्तान, करारदाद लाहौर कहलाती थी उस वक्त। और उससे भी बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो 1946 के इंतखाबात थे, जिस पर मुस्लिम लीग ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ले ली थी। और वो इस वजह से थी कि उस वक्त नारा पाकिस्तान का ये था कि एक मुस्लिम स्टेट, एक इस्लामिक स्टेट होगी। इस्लामिक स्टेट की वजह से पॉपुलैरिटी मिली। तो इसलिए मेरे ख़्याल में कायद आज़म ने 1946 के बाद तो मेरा ख़्याल नहीं है कि उन्होंने ही वुड हैव लुक बैक और कहा कि पार्टीशन ना हो। मेरे ख़्याल में वो कन्विंस थे कि पार्टीशन होनी चाहिए। और अब ये दूसरी बात, इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मेरे ख़्याल में कायद आज़म ने उसके ऊपर कोई एलेबोरेट अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। वो एक उनका ख़्याल ये था, और उन्होंने एक दफ़ा इसका जिक्र भी किया कि ये मुल्क बन जाए, हमें एक पीस ऑफ लैंड मिल जाए, फिर उसके ऊपर हमने क्या करना है ये उस वक्त सोचेंगे। ये मुसलमानों की हद तक तो तय था कि मुसलमानों का वतन होगा, लेकिन इस्लाम होगा, कितना इस्लाम होगा, किस हद तक होगा, ये सारी बातें उन्होंने कहा कि जब ये मुल्क बन जाएगा, अभी से हम डिवाइड हो जाएं डिटेल्स के ऊपर, तो वी विल डू इट व्हेन वी विल गेट पाकिस्तान, तो फिर तय करेंगे। एज अ यंग पर्सन हु मे बी हैज़ नॉट इतना ज़्यादा कायद आज़म का हमने ऑब्वियसली बहुत सुना है, उनके व्यू पॉइंट्स उस तरह, हाउ इज़ दैट समथिंग दैट ही डिडंट थिंक अबाउट दैट सच ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ कंट्री के जब बन जाएगी तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, उन्होंने इस हद तक तो सोचा हुआ था और ये तयशुदा बात थी कि मुसलमानों का अलग मुल्क होगा। अब उस मुल्क के अंदर ये भी बात तय थी कि इस्लामी निज़ाम होगा, लेकिन इस्लामी निज़ाम की डिटेल्स, और वो चूँकि एक डेमोक्रेट थे तो वो ये कहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली तय करेगी, यानी ये मैं इसको ले डाउन कर दूँ एक एक डिटेल में तो ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक होगा। तो उन्होंने ये बात कही कि ये डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली तय करेगी। ये तय है कि ये मुसलमानों का मुल्क होगा, वहाँ पे इस्लामी निज़ाम ही होगा, चूँकि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान होंगे।
تو اس حد تک تو وہ کلیئرٹی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی اس لیے کلیئر نہیں تھے کہ اسلامی نظام کے بارے میں کوئی بات گفتگو کرنے کے لیے کسی ریلیجس اسکالر کی ضرورت ہے، اسلامک اسکالر کی ضرورت ہے. لیکن وہ اسلامک اسکالرس کو یہ رول دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ وہ آخر میں الٹیمیٹلی وہ طے کریں کہ کس قسم کا نظام ہوگا. تو ہی وانٹڈ کہ ملک بن جائے، وہاں پہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آ جائے اور پھر وہ طے کریں کہ وہاں پہ کیا ہوگا. لیکن انہوں نے چند براڈ باتیں کہیں. انہوں نے کہا جو مائنارٹی ہوگی اس کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، ان کی عبادت پہ، ان کی مذہب پریکٹس کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. تو اس طرح کی براڈ چیزیں انہوں نے کہیں. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان انڈیا کا ریلیشن شپ بھی ویسا ہوگا جیسا امریکہ کینیڈا کا ہوتا ہے. تو یہ براڈ باتیں ہوئیں، لیکن ڈیٹیلز کے لیے انہوں نے معاملہ اسمبلی پہ چھوڑا. بٹ جیسے آپ نے ابھی ریفر کیا کہ انہوں نے کہا مائنورٹیز ول ہیو اے اسپیس، اور ایک ان کا فیمس بہت آئی تھنک 11 اگست کا بھی ایڈریس ہے ویئر ہی سیز کہ ریلیجن ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی سیئنگ نیور ہسٹورینز لائک فار ایگزامپل وینکٹ دھولیپلا who is Indian historian جنہوں نے اتر پردیش میں مسلم پہ اور پاکستان موومنٹ پہ بہت ریسرچ کیا ہے. تو وہ تو اپنی ریسرچ کے تھرو یہ آرگیو کرتے ہیں کہ جناح صاحب آلویز وانٹیڈ ان اسلامک اسٹیٹ اینڈ سو ڈڈ دا مسلم لیگ لیڈرشپ. اینڈ کہ یہ جو بعد والی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کائنڈ آف مے بی سیکولر پیپل کائنڈ آف نیٹ پک کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں سن کے ایسی باتیں، اور ان کی یہ انٹینشن نہیں تھی. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ میرے خیال میں ایک اسلامک اسٹیٹ، بہت سے اسکالر سے میں نے بات سنی ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ بھی سیکولر اسٹیٹ ہو سکتی ہے جس میں آپ بیسیکلی سب لوگوں کو حقوق دیں، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں. تو اسٹیٹ آف مدینہ جو اوریجنل اسٹیٹ آف مدینہ ہے اس کے اندر بھی مائنارٹیز یا جو غیر مسلم تھے ان کے بھی حقوق اسی طرح تھے. ان کو بہت سی فیسلٹیز تھیں، بہت سی چیزیں طے تھیں ان کے، اور ان کے جو اپنے رواج تھے، اپنے مذہب تھے، اس کی پریکٹس کرنے کی ان کو پوری آزادی تھی. تو لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے، قائد اعظم نے میرے خیال میں 11 ستمبر کی تقریر میں جو باتیں کہہ دی ہیں وہ بیسیکلی ان کی فلسفی کو، جو پاکستان کو جس طرح وہ انویژن کرتے تھے، اس کو بڑے واضح طور سے بیان کرتی ہے کہ آپ اپنے ذاتی زندگی میں اپنی مسجد میں جائیں، اپنے ٹیمپل میں جائیں، اپنے گرجے میں جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اسٹیٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے کافی حد تک اس بات کی ایلیبوریشن کر دی تھی، لیکن ان کے اور بھی بہت سے بیانات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسی اسٹیٹ کے حامی نہیں تھے جس میں اسلام کا کوئی دخل دخل نہ ہو. وہ اسلامک اسٹیٹ کے بھی حامی تھے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا اور میں بار بار کہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں اگر پوچھیں گی، کہ وہ یہ ڈیٹیلز طے کرنے کے لیے اس بات کے قائل تھے کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز آف دی اسٹیٹ دے شوڈ ڈیسائڈ کہ کس طرح کا اسلامی نظام ہوگا. کیونکہ اسلامی نظام تو ایک بڑی ایبسٹریکٹ سی چیز ہے. وٹ کائنڈ آف اسلامک اسٹیٹ تو وہ اسمبلی طے کرے. ہم قائد اعظم کے بارے میں بہت سی چیزیں سنتے ہیں. فرام دا سیکولر سائڈ ہم سنتے ہیں کہ تھنگز لائک ان کے پاس پیٹ ڈاگس تھے اور وہ بہت لبرل آدمی تھے. ڈاگز از جسٹ ون ایگزامپل. بٹ اس طرح کی باتیں دوسری سائڈ پہ ہم سنتے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہی بالکل لائک اسلامک اسٹیٹ and Islamic law, and that's what he wanted. But we never heard this کہ he was a big Democrat. I don't think پاکستانی narrative میں وہ بات کوئی اتنی ابھر کے نہیں آتی کہ he was a really committed Democrat who believed کہ assembly decide کرے گی. تو why is that? میرے خیال قائد اعظم کی زندگی میں یہ اب ہماری ہمارے نیریٹو کا پرابلم ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ جس چیز کو انہوں نے سپورٹ کیا اپنی پولیٹیکل لائف میں وہ ڈیموکریسی ہی تھی. اور اس کا بار بار ذکر کرتے تھے، فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتے تھے. ہی فاٹ فار فنڈامنٹل رائٹس ناٹ اونلی آف مسلمز بٹ نان مسلمز ایز ویل. تو ڈیموکریسی تو ان کی فرسٹ لو تھی میں سمجھتا ہوں. اسلام کی جو بات ہے وہ ایوالو ہوئے ہیں اسلام کی طرف. جب وہ کانگریس کے ممبر تھے تو ظاہر ہے کہ اس وقت مسلم تو وہ تھے، لیکن اسلام نظام کے طور پر ایک اسٹیٹ قائم کرنا اس وقت ان کے ذہن میں نہیں تھا. وہ بہت دیر میں ایوالو ہوئی ہے. تو وہ ڈیموکریٹ تھے، اور انہوں نے اس بات کا جب بھی ان سے کویسچن کیا جاتا تھا کہ وٹ کائنڈ آف اے اسٹیٹ آپ کہتے ہیں پاکستان، وہ کس طرح کی اسٹیٹ ہوگی،
تو وہ یہی کہتے تھے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی, اور پھر وہ کہتے تھے یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگی, یعنی یہ اس کو تھیولوجی کے لوگ جو ہیں وہ نہیں چلائیں گے, اس کو الیکٹڈ لوگ چلائیں گے. تو یہ چند براڈ باتیں انہوں نے کی, لیکن پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی ڈیٹیلز طے کرنے کے لیے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز طے کریں گے. یہ انہوں نے بار بار کہا, اور میرا خیال ہے اس کو بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹیل نہیں دی گئی تو یہ بات اچھی ہے کہ ڈیٹیل اگر آپ اسکرپٹ لکھ کے دے دیتے تو وہ شاید اتنا ڈیموکریٹک نہ ہوتا. یہ اچھی بات ہے, اور پھر اس وقت حالات کا کیا تقاضا ہوتا ہے پاکستان بننے کے بعد, وہ بھی شاید پورا اس وقت ہی ہو سکتا جب وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بیٹھتے اور پھر وہ طے کرتے. Why does the youth not have all this information about the قائد؟ Is it کہ ہماری اسٹیٹس نے بہت سیکریسی رکھی ہوئی ہے اراؤنڈ آرکائیول مٹیریل اور یہ چیزیں بھی, یا ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہے, یا بس ایک نیریٹو بہت اسٹرانگ بن گیا ہے کہ پاکستان کا ناٹ ڈیموکریسی بٹ اسلامک اسٹیٹ اینڈ پروٹیکٹنگ مسلمز اینڈ ایک پروٹیکٹنگ مسلمز فرام تھریٹس فرام آل سائڈس کائنڈ آف کا نیریٹو بن چکا ہے. Was that something Jinnah Sahab ever, articulated کہ Muslims are at threat from all other nations and the world, جو ہم پاکستان kind of پاکستانیز اور مسلمز فیل کرتے ہیں اب؟ دیکھیے یہ بات تو بنیادی تھی یونائٹڈ انڈیا میں, جب سے وہاں پہ اس بات کا امکان پیدا ہوا تھا کہ اب یہ انڈیا آزاد ہو جائے گا اور انگریز وہاں سے چلا جائے گا, تو سوال پیدا ہوا تھا کہ اب یہاں پہ کون حکومت کرے گا اور وہ کس طرح کی حکومت ہوگی, اور مسلمانوں کو وہ حکومت کس طرح سے ٹریٹ کرے گی. یہ ڈبیٹس ہو رہی تھیں. تو اس کا پہلا جو ڈیسیژن سمجھیے کہ ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا, وہ 1937 کے الیکشن تھے انڈیا میں, یونائٹڈ انڈیا میں. 1937 کے الیکشن میں کانگریس کو بڑی کامیابی ملی تھی, اور مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ کو اتنی سیٹیں نہیں مل سکی تھی, ایون دوز وچ ور ریزرو فار مسلمس. تو اس کے نتیجے میں جو کانگریس کی گورنمنٹس بنی تھی, پروونسز, اسٹیٹس کہہ لیں, پروونسز اس زمانے میں کہتے تھے, ان کے اندر تو مسلمانوں کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ اگر کانگریس کی گورنمنٹ بنے گی تو وہ کس طرح ٹریٹ کرے گی. تو انہوں نے بہت ہندوؤں کی طرف ٹلٹ تھا ان حکومتوں کا, ان کو اسکولوں کے اندر کیا ترانہ گایا جائے گا, کیا یونیفارم ہوگی, کیا پڑھایا جائے گا, یہ ساری باتیں 37 میں یو پی کے مسلمانوں کو, دوسرے صوبوں کے مسلمانوں کو جہاں کانگریس کی منسٹری بنی تھی, ان کو اس وقت پتہ چل گیا تھا. آئی تھنک دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ 37 والا. اس سے پہلے تو مطالبہ صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے سیف گارڈز ہوں, ان کو یہ ان کے حقوق مل جائیں, انہیں ان کو بروٹ میجورٹی کے ذریعے ان کے حقوق تلف نہ ہوں. لیکن 37 کے ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو یہ لگا کہ اب ہمیں اس سے کہیں زیادہ چیز چاہیے, ہمیں الگ اسٹیٹ چاہیے. تو اس کے بعد 1940 آیا جس میں قرارداد پاس ہوئی. تو مسلمانوں کے تحفظ کی جو کوشچن تھا وہ ہمیشہ پیراماؤنٹ تھا یونائٹڈ انڈیا میں. پارٹیشن سے بھی پہلے جو وہاں پہ اس وقت اسٹرکچر تھے, وہ جو الیکشن ہوتے تھے اس میں وہ لوگ ہمیشہ یہی تو مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارا ریزروڈ سیٹس ہوں, ہمارے لیے الگ الیکٹوریٹ ہو, اور ہمیں اتنی ریپرزنٹیشن کم از کم اسمبلیوں کے اندر ملے. تو یہ اس وقت کے مطالبات تھے, اور یہ تو ہمیشہ چلتے رہے. لیکن یہ پھر ایوالو ہوئے فردر کہ یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ صوبوں کے اندر تو جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہاں پہ مسلمان رول کر لیں گے, لیکن جہاں پہ مائنورٹی ہے اور سینٹر میں مسلمانوں کی میجورٹی نہیں ہوگی, تو وہاں پہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوگی وہ تو ہمارے حق میں ہو سکتا ہے نہ ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, الگ ملک بننا چاہیے. ہمیں آپ کا ویو تو کائنڈ آف پتہ چل گیا ہے کہ یو کائنڈ آف ڈس ایگری ود عائشہ جلال's اوپینین اور تھیسس کہ قائد اعظم کے لیے یہ آلویز ایک بارگننگ چپ تھا. یو تھنک ہی ایوالوڈ لائک آل پیپل ڈو in his opinion based on the experience that Muslims faced in British India. آپ نے کہا کہ قائد اعظم نے کائنڈ آف ایک کلین سلیٹ ان اے وے پاکستانیز کے لیے چھوڑی کہ وہ ڈیموکریٹکلی اس کو خود کنفیگر کریں اپنے ملک کو وہ کیسے چاہتے ہیں. تو ہاؤ از دیٹ اے میسیج دیٹ ینگ پیپل کین ٹیک اوے کہ انسٹیڈ آف بینگ کنفیوزڈ کہ او قائد اعظم کیا چاہتے تھے, پاکستان ہے مسلم اسٹیٹ نہیں ہے, دے شوڈ ٹیک میٹرز in a way in their own hands and decide what they want Pakistan to be? وینکٹ دھولیپلا نے اپنی کتاب میں ایک انسیڈنٹ نریٹ کیا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے غالباً 1941 میں کسی نے قائد اعظم سے
पूछा, जमात इस्लामी के कोई उस ज़माने के रहनुमा थे, वो कायद आज़म के पास गए और उन्होंने पूछा कि आप किस किस्म का मुल्क बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, देखें, इस वक्त हम एक प्लॉट ऑफ लैंड की स्ट्रगल कर रहे हैं। जब प्लॉट ऑफ लैंड मिल जाएगा तो फिर फैसला होगा कि यहाँ पे आपने किस किस्म की मस्जिद बनानी है। तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि बननी तो मस्जिद ही थी, और किस किस्म की मस्जिद बननी है, उसका आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर, वो उस वक्त तय किया जाएगा। तो एक तो ये बात मेरे ख्याल में जहन में रखनी चाहिए कि ये बुनियादी बात थी। और ये बार बार मैं कहूँगा कि डिटेल्स कभी भी किसी मूवमेंट के कंक्लूड होने से पहले हर चीज़ लिख के बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल जानी थी। So, what is your kind of, I guess, ending message on this topic of identity derived from Jinnah ki, writings and from Pakistan movement? Abhi hum baki Pakistan ke decades ko to discuss karenge in our next episodes, and how unse bhi kahin hamari confusion in identity, ہر ڈیکیڈ میں ہم نے ایک ڈفرینٹ آئیڈینٹی کائنڈ آف لے لی ہے. بٹ جنا کے جو ویو پوائنٹس ہیں اور جنا کا جو ٹائم پیریڈ ہے, اس سے واٹ ڈو یو تھنک از دا بگ کی ٹیک اوے دیٹ ینگ پاکستانیز شوڈ ٹیک اوے ٹوڈے؟ دیکھیے, یہ جو بات قائد اعظم نے کہی تھی کہ یہاں پہ پھر پلاٹ آف لینڈ پہ کیا بننا ہے یہ پاکستان بننے کے بعد طے کریں گے, تو اگر ہم وہاں سے دیکھیں تو اب وی ہیو کم اے لانگ وے سنس دین. اور ہماری آئین بننے کی کوششیں بہت تاخیر کا شکار ہوئیں, لیکن 1973 کا کانسٹیٹیوشن ان سارے سوالوں کو رسپونڈ کر دیتا ہے. اس کا جواب موجود ہے کہ یہ کس قسم کا ملک ہوگا, اس میں فیصلہ کون کرے گا, اس میں اسلام کا عمل دخل کتنا ہوگا, یہ ساری باتیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. تو اگر کوئی کنفیوژن تھا بھی پاکستان کے بننے کے بعد کچھ عرصہ تک کہ یہ کس قسم کا ملک ہوگا اور کس قسم کا اسلام, کتنا اسلام, وہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن, جس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دینا چاہیے, ان تمام ممبرز آف پارلیمنٹ کو دینا چاہیے جنہوں نے یہ سارا ایز اے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس کو منظور کیا. اب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں بڑی کلیئرٹی ہے. لیکن لائک اے کانسٹیٹیوشن کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ وہ ایوالو کرتا ہے, وہ بھی گرو کرتا ہے. اب ہم نے دیکھا اس کے بعد کتنی امینڈمنٹس آئی ہیں, تو وقت کے تقاضوں کے ساتھ وہ بدلتا جائے گا. لیکن 1973 کانسٹیٹیوشن پرووائڈز اے ویری ساؤنڈ بیسس آف پاکستان's unique identity. So I think let's end there this episode, because speaking of constitution, our next episode will be discussing کہ پاکستان کو اپنا فرسٹ کانسٹیٹیوشن بنانے میں آلموسٹ اے ڈیکیڈ کیوں لگ گیا. سو تھینک یو فار جوائننگ اس ایوری ون ٹوڈے. تھینک یو بلال صاحب. This was a really informative discussion, and don't forget to tune in to our next episode, جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کو آلموسٹ اے ڈیکیڈ کیوں لگ گیا ٹو میک اٹس فرسٹ کانسٹیٹیوشن. So stay tuned, please subscribe and visit pildat.org for all our latest research and publications on democracy in Pakistan.